السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے باب استفعال اور چند مزید ابواب کے بارے میں جانیں گے۔ آج یہ ہمارا آخری لیسن ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا یہ گرامر کا جو پروگرام تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین طریقے سے اس کو سمجھنے، سیکھنے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے باب استفعال 8واں باب ہے۔ اس باب کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ استفعل ہے اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یستفعل ہے۔ اس باب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے روٹ ورڈ فا عین لام کے حرف فا سے پہلے 3 حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ وہ 3 حروف کیا ہیں؟ الف زائدہ ہے، سین اور تا۔ ان تینوں کا جب اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ باب بن جاتا ہے۔ اس باب کے فعل ماضی میں حرف فا ساکن ہوتا ہے، حرف عین اور حرف لام مفتوح یعنی زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور فعل مضارع میں حرف مضارع یعنی یا زبر کے ساتھ مفتوح ہوتا ہے اور حرف عین زیر کے ساتھ مکسور ہوتا ہے۔ اس باب کا مصدر استفعال ہے۔ اس باب کے بنیادی اوزان یہ ہیں: ماضی ہے استفعل، مضارع ہے یستفعل اور مصدر ہے استفعال۔ اگر اسی طرح سے ہمارے پاس ہو ماضی استغفر، استقبل، استحسن تو ہم فعل مضارع اور مصدر اس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ باب استفعال کے ماضی معروف کا وزن ہے استفعل۔ فعل ماضی معروف کی گردان یہ ہے: غائب مذکر واحد استفعل، غائب مذکر تثنیہ استفعلا، غائب مذکر جمع استفعلوا، غائبہ مؤنث واحد استفعلت، غائبہ مؤنث تثنیہ استفعلتا، غائبہ مؤنث جمع استفعلنا، حاضر مذکر واحد استفعلتا، حاضر مذکر تثنیہ استفعلتما، حاضر مذکر جمع استفعلتم، حاضرہ مؤنث واحد استفعلتی، حاضرہ مؤنث تثنیہ استفعلتما، حاضرہ مؤنث جمع استفعلتن، متکلم مذکر مؤنث واحد استفعلت، متکلم مذکر مؤنث تثنیہ استفعلنا، متکلم مذکر مؤنث جمع استفعلنا۔ باب استفعال کے مضارع معروف کا وزن یستفعل ہے۔ آئیے فعل مضارع معروف کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ غائب مذکر واحد یستفعل، غائب مذکر تثنیہ یستفعلانی، غائب مذکر جمع یستفعلون،
غائبہ مونس واحد تستفیلو، غائبہ مونس تثنیہ تستفیلانی، غائبہ مونس جمع یستفعلنا، غائب مذکر واحد تستفیلو، غائب مذکر تثنیہ تستفیلانی، غائب مذکر جمع تستفیلون، حاضرہ مونس واحد تستفیلین، حاضرہ مونس تثنیہ تستفیلانی، حاضرہ مونس جمع تستفعلنا، متکلم مذکر مونس واحد استفیلو، متکلم مذکر مونس تثنیہ نستفیلو، متکلم مذکر مونس جمع نستفیلو۔ باب استفعال کے باسی مجہول کا وزن استفعلا ہے۔ آئیے فعل باسی مجہول کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ غائب مذکر واحد استفعلا، غائب مذکر تثنیہ استفعلا، غائب مذکر جمع استفعلو، غائبہ مونس واحد استفعلت، غائبہ مونس تثنیہ استفعلتا، غائبہ مونس جمع استفعلنا، حاضر مذکر واحد استفعلتا، حاضر مذکر تثنیہ استفعلتما، حاضر مذکر جمع استفعلتم، حاضرہ مونس واحد استفعلتی، حاضرہ مونس تثنیہ استفعلتما، حاضرہ مونس جمع استفعلتن، متکلم مذکر مونس واحد استفعلتو، متکلم مذکر مونس تثنیہ استفعلنا، متکلم مذکر مونس جمع استفعلنا۔ باب استفعال کے مضارع مجہول کا وزن یستفعلو ہے۔ آئیے فعل مضارع مجہول کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ غائب مذکر واحد یستفعلو، غائب مذکر تثنیہ یستفعلانی، غائب مذکر جمع یستفعلون، غائبہ مونس واحد تستفعلو، غائبہ مونس تثنیہ تستفعلانی، غائبہ مونس جمع یستفعلنا، حاضر مذکر واحد تستفعلو، حاضر مذکر تثنیہ تستفعلانی، حاضر مذکر جمع تستفعلون، حاضرہ مونس واحد تستفعلین، حاضرہ مونس تثنیہ تستفعلانی، حاضرہ مونس جمع تستفعلنا، متکلم مذکر مونس واحد استفعلو، متکلم مذکر مونس تثنیہ نستفعلو، متکلم مذکر مونس جمع نستفعلو۔ آئیے اب فعل امر بنانے کا قاعدہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل مضارع مخاطب سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ الف لگا دیجئے۔ اب الف کو فعل مضارع کے عین کلمہ کے مطابق حرکت دیجئے اور پھر آخری حرف کو ساکن کر دیجئے۔ ماضی ہے استفعلا، مضارع ہے یستفعلو اور مضارع مخاطب ہے تستفعلو۔ اب ہم نے فعل مضارع مخاطب سے
علامت مضارع حذف کر دی، اس کی جگہ الف لگا دیا اور الف کو فعل مضارع کے عین کلمہ کے مطابق حرکت دے دی تو یہ بن گیا استفعلوا، اور جب ہم آخری حرف کو ساکن کریں گے تو فعل امر بن جائے گا استفعل۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ماضی ہو استفتح، استکبر، استحسن، تو اس قاعدے سے ہم فعل امر بنا سکتے ہیں۔ آئیے فعل امر کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ مذکر واحد ہے استفعل، مذکر تثنیہ ہے استفعلا، مذکر جمع ہے استفعلوا، مؤنث واحد ہے استفعلی، مؤنث تثنیہ ہے استفعلا، مؤنث جمع ہے استفعلنا۔ آئیے فعل نہیں بنانے کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ فعل مضارع مخاطب سے پہلے لا کا اضافہ کیجئے، پھر آخری حرف کو ساکن کر دیجئے۔ مثلاً ماضی ہے استفعل، مضارع ہے یستفعل، مضارع مخاطب ہے تستفعل۔ اب ہم نے شروع میں لا لگا دیا تو یہ بن گیا لا تستفعل، اور جب ہم آخری حرف کو ساکن کریں گے تو فعل نہیں بنے گا لا تستفعل۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ماضی ہو استبدل، استقبل، استغفر، تو اسی قاعدے سے ہم فعل نہیں بنا سکتے ہیں۔ آئیے فعل نہیں کی گردان دیکھتے ہیں۔ مذکر واحد لا تستفعل، مذکر تثنیہ لا تستفعلا، مذکر جمع لا تستفعلوا، مؤنث واحد لا تستفعلی، مؤنث تثنیہ لا تستفعلا، مؤنث جمع لا تستفعلنا۔ آئیے اب اسم فاعل بنانے کا قاعدہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے میم پیش منہ لگائیے، پھر عین کلمہ مکسور یعنی زیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ماضی ہے استفعل، مضارع ہے یستفعل۔ اب ہم نے فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر دی اور میم پیش منہ لگا دیا، اور عین کلمہ مکسور یعنی زیر کے ساتھ کر دیا تو اسم فاعل بن گیا مستفعل یا مستفعل۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس ماضی ہو استفتح، استحسر، استضعف، تو اسی قاعدے سے ہم اسم فاعل بنا سکتے ہیں۔ آئیے اسم فاعل کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ مذکر واحد ہے مستفعل، مذکر تثنیہ ہے مستفعلان، مذکر جمع ہے مستفعلون، مؤنث واحد ہے مستفعلۃ، مؤنث تثنیہ ہے مستفعلتان، مؤنث جمع ہے مستفعلات۔ آئیے اب اسم مفعول بنانے کا قاعدہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے میم پیش منہ لگائیں گے، پھر عین کلمہ مفتوح یعنی زبر کے ساتھ کر دیں گے۔ مثلاً ماضی ہے استفعل، مضارع ہے یستفعل۔ اب ہم نے فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر دی
اور میم پیش منہ لگا دیا، اور عین کلمہ جو تھا مفتوح تھا، لہٰذا ہم نے اسم مفعول بنانے کے لیے اس کو زبر لگا دینی ہے، مفتوح کر دینا ہے، ورنہ وہ زیر کے ساتھ تھا نا۔ اسم فاعل میں ہم نے یہی دیکھا تھا نا کہ مستفعلن ہے، عین کلمہ کا نیچے زیر ہے، لیکن یہاں پہ اس کو ہم مفتوح کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا اسم مفعول مستفعل سے مستفعل یا مستفعلن۔ اگر ہمارے پاس ماضی ہو استغلظ، استقبل، استغفر، تو اسی قاعدے سے ہم اسم مفعول بنا سکتے ہیں۔ آئیے اسم مفعول کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ مذکر واحد ہے مستفعلن، مذکر تثنیہ ہے مستفعلانی، مذکر جمع ہے مستفعلون، مؤنث واحد ہے مستفعلتن، مؤنث تثنیہ ہے مستفعلتانی، مؤنث جمع ہے مستفعلن۔ آئیے اب باب استفعال کی صرف صغیر دیکھ لیتے ہیں۔ ماضی معروف ہے استفعل، مضارع معروف ہے یستفعل، مصدر ہے استفعال، امر ہے استفعل، نہیں ہے لا تستفعل، اسم فاعل ہے مستفعل، اسم مفعول ہے مستفعل، ماضی مجہول ہے استفعل، مضارع مجہول ہے یستفعل۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس ماضی معروف ہو استغفر، استقبل، استبدل، تو ہم اس طرح سے اس کی صرف صغیر بنا سکتے ہیں۔ آئیے باب استفعال کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، طلب۔ اس باب میں طلب کرنے اور خواہش کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا استغفر، اس نے بخشش طلب کی، استبدل، اس نے بدلنا چاہا، استطعم، اس نے کھانا طلب کیا، استشہد، اس نے گواہی طلب کی۔ نمبر 2، اس میں فعل متعدی کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثلا استأذن، اس نے اجازت طلب کی، استشہد، اس نے گواہی طلب کی، استأنس، اس نے انس حاصل کیا، استطعم، اس نے کھانا طلب کیا۔ نمبر 3، کبھی کبھار فعل لازم کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا استغلظ، وہ سخت ہو گیا، استحسر، وہ تھک گیا۔ الحمدللہ ہم نے ثلاثی مزید فیہ کے 8 ابواب کو تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم مزید 5 ابواب کے بارے میں مختصراً جانیں گے۔ نمبر 9 ہے باب افعلال۔ اس باب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ماضی میں 5 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی، 2 زائد۔ 3 حروف اصلی فا، عین اور لام ہے، جبکہ 2 زائد حروف میں حمزہ وصلی اور لام شامل ہیں۔ باب افعلال کی مثال ہے احمرار، جس کے معنی ہے بہت سرخ ہونا۔ نمبر 10 ہے باب افعیلال۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی میں 6 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 3 زائد، یعنی شروع میں حمزہ وصلی،
عین کلمہ اور لام کلمہ کے درمیان الف اور دوسرا لام ہوتا ہے۔ باب افعلال کی مثال ہے ادہیمام، جس کے معنی ہے سیاہ ہونا۔ نمبر 11 ہے باب افعلال۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے بازی میں 6 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 3 زائد، یعنی شروع میں حمزہ وصلی، چوتھی جگہ واو اور دوسرا عین ہے۔ باب افعلال کی مثال ہے اخشیشان، معنی ہے بہت کھردرا ہونا۔ نمبر 12 ہے باب افعوال۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے بازی میں 6 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی 3 زائد، یعنی شروع میں حمزہ وصلی اور عین کے بعد واو مشدد ہے۔ باب افعوال کی مثال ہے اجلواد، جس کے معنی ہے گھوڑے کا دوڑنا۔ نمبر 13 ہے باب افعول۔ اس میں فا اور عین دونوں میں تشدید ہے۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے بازی میں 6 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی 3 زائد، یعنی شروع میں حمزہ وصلی، فا کلمہ اور مشدد عین کلمہ ہے۔ باب افعول کی مثال ہے الطہر، جس کے معنی ہے پاک ہونا۔ نمبر 14 ہے باب افعول۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے بازی میں 6 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 3 زائد، یعنی شروع میں حمزہ وصلی، فا کلمہ مشدد اور اس کے بعد الف ہے۔ باب افعول کی مثال ہے اثاقل، معنی ہے بھاری ہونا۔ الحمدللہ ہمارے ابواب مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہم چند مزید افعال کے بارے میں جانتے ہیں۔ فعل کی جمع ہے افعال۔ سب سے پہلے ہے افعال مقاربہ۔ مقاربہ قرب سے ہے، جس کا مطلب ہے قریب۔ یہ وہ افعال ہیں جو خبر کے مستقبل قریب میں ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں۔ مثلاً یکادو، معنی ہے قریب ہے۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قال تاللہ ان کدت لتردین، وما کادوا یفعلون۔ پھر ہے افعال رجا۔ رجا را جیم حمزہ سے ہے، جس کا مطلب ہے امید۔ یہ افعال امید کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں۔ مثلاً عسیٰ، معنی ہے امید ہے۔ مثال دیکھ لیتے ہیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم۔ پھر ہے افعال شروع۔ وہ افعال جو کام کو شروع کرنے کے معنی دیں، افعال شروع کہلاتے ہیں۔ مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں۔ چند افعال شروع یہ ہیں۔ طفق وطفق یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ انشأ قل هو الذی انشأ لکم۔ اقبل واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون۔ پھر ہے افعال مدح۔ وہ افعال جو کسی کی تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں افعال مدح کہلاتے ہیں۔ مثلاً نعمہ، معنی ہے کتنا اچھا ہے۔
مثال دیکھ لیتے ہیں. نعم المولا و نعم النصیر. پھر ہیں افعال ذم، وہ الفاظ جو کسی کی مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، افعال ذم کہلاتے ہیں. مثلاً بئس معنی ہے کتنا برا ہے، ساء معنی ہے بہت برا ہے، ساءت جو ہے وہ ساء کا مؤنث ہے، آخر میں تا ساکن ہے نا. مثال دیکھتے ہیں. انہا ساءت مستقرا و مقاما. پھر ہیں افعال تعجب. تعجب یعنی حیرانگی، یعنی وہ افعال جو حیرت کے اظہار کے لیے استعمال ہوں، افعال تعجب کہلاتے ہیں. یہ افعال عموماً ما افعل کے وزن پر آتے ہیں، جیسے ما اصبر معنی ہے کتنا صبر کیا ہوا ہے. پھر مثال ہے فما اصبرہم علی النار. ایک اور مثال ہے ما احسن معنی ہے کتنا اچھا ہے. پھر ہے افعال ناقصہ، وہ افعال جو کام کا معنی نہیں دیتے بلکہ صرف زمانے کو ظاہر کرتے ہیں، افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. یعنی افعال ناقصہ میں کام کا ہونا نہیں پایا جاتا بلکہ صرف زمانہ پایا جاتا ہے. یہ وہ لازم افعال ہیں جو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ناقص ہیں اور صرف فاعل کے آنے سے مفہوم پورا نہیں کرتے بلکہ مزید وضاحت کے لیے ان کو کسی صفت کی ضرورت رہتی ہے جو کہ منصوب آتی ہے. یہ اپنے مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں. چند افعال ناقصہ یہ ہیں. نمبر 1 کانا، نمبر 2 صورا، نمبر 3 ظل، نمبر 4 اصبح، نمبر 5 امسا، نمبر 6 لیسا، نمبر 7 باتا. آئیے اب ان 7 افعال ناقصہ کو وضاحت سے دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہے کانا. کانا کے لفظی معنی ہے تھا، لیکن قرآن کریم میں اس کے علاوہ اس کے معنی ہیں ہے، ہو گیا، ہوگا. کانا فعل ماضی ہے، اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں. غائب مذکر واحد کانا، غائب مذکر تثنیہ کانا، غائب مذکر جمع کانو، غائبہ مؤنث واحد کانت، غائبہ مؤنث تثنیہ کانتا، غائبہ مؤنث جمع کننا، حاضر مذکر واحد کنتا، حاضر مذکر تثنیہ کنتما، حاضر مذکر جمع کنتم، حاضرہ مؤنث واحد کنتی، حاضرہ مؤنث تثنیہ کنتما، حاضرہ مؤنث جمع کنتن. متکلم مذکر مؤنث واحد کنتو، متکلم مذکر مؤنث تثنیہ کننا، متکلم مذکر مؤنث جمع کننا. کانا سے فعل مضارع ہوگا یکونو. آئیے اب اس کی گردان دیکھتے ہیں. غائب مذکر واحد یکونو، غائب مذکر تثنیہ یکونانی، غائب مذکر جمع یکونونا، غائبہ مؤنث واحد تکونو، غائبہ مؤنث تثنیہ تکونانی، غائبہ مؤنث جمع یکننا. حاضر مذکر واحد
تکونو حاضر مذکر تثنیہ، تکونانی حاضر مذکر جمع، تکونونا حاضرہ مونث واحد، تکونینا حاضرہ مونث تثنیہ، تکونانی حاضرہ مونث جمع، تکننا متکلم مذکر مونث واحد، اکونو متکلم مذکر مونث تثنیہ، نکونا متکلم مذکر مونث جمع، نکونا۔ آئیے اب قرآن سے مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کان کبر علیکم مقامی، با کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اوفوا الکیل ولا تکونوا من الخاسرین، کانوا اخوان الشیاطین، ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، قرآن کریم میں اکونا کو اکو، نکونا کو نکو، تکونو کو تکو اور یکونو کو یکو کی شکل میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، لم یکو مغیرا، لا تکو فی مریۃ، لم تکو من المصلین۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یکونو اور مضارع کے دیگر صیغوں میں نون کو حذف کر کے پڑھنا قرآن کا خاص انداز ہے، کیونکہ لم کی وجہ سے لام کلمہ ساکن ہوتا ہے، حذف نہیں ہوتا۔ مثلاً لم پلس اکونو یہ بن جائے گا لم اکن، اور لم اکن بن جائے گا لم اکو۔ کانا سے فعل امر کن ہے جس کا مطلب ہے ہو جا، اس سے جمع کا صیغہ کونو اور مونث کا کونی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ پھر ایک اور مثال ہے کونوا مع الصابرین، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ کانا جب جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو پیش اور اس کی خبر کو زبر دیتا ہے۔ مثلاً کان اللہ علیما حکیما۔ نمبر 2 ہے سورا۔ سور کا لفظی مطلب ہے ہوا۔ قرآن کریم میں اس کے 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 تاسیرو اور نمبر 2 ماسیرو۔ آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ الی اللہ تسیر الامور، الی اللہ المصیر، ان مصیرکم الی النار۔ نمبر 3 ہے ضل۔ ضل کے لفظی معنی ہوتے ہیں دن میں ہوا یا مسلسل ہوتے رہنا۔ قرآن کریم میں زیادہ تر ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن چند مقامات پر مضارع کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ ظل وجہہ مسودا، وظلت اعناقہم لہا خاضعین،
وَنَظَلَّ لَهَا عَاكِفِينَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا. ظل سے جبا کا صیغہ ظللتم ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کو ظلتم بھی لکھا گیا ہے اور پڑھا گیا ہے. مثلاً لو نشاء وجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. دن کے وقت کام کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. مثلاً وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. نمبر 4 ہے اصبح. اصبح کے معنی ہے ہوا یا صبح کے وقت ہوا. آئیے مثالیں دیکھتے ہیں. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا أَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نمبر 5 ہے امسا. امسا کے معنی ہے ہوا یا شام کے وقت ہوا. مثال ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. نمبر 6 ہے لیسا. اس کے معنی ہے نہیں. مثال دیکھ لیتے ہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ وَأَشْهِدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتُ مُؤْمِنًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ. نمبر 7 ہے باتا. اس کے معنی ہوتے ہیں ہوا یا رات میں ہوا. مثال ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے عربی گرامر کے لیسنس جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آپ سب کی پرزور خواہش پر ہم ان سب لیسنس کو ایک کتابی شکل دے رہے ہیں اور یہ آپ سب کی سہولت کے لیے کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ڈسکرپشن باکس میں کتاب ملنے کا جو ایڈریس ہے وہ دے دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے پوری کوشش کی گئی تھی کہ بہت ہی آسان زبان میں آسان طریقے سے عربی گرامر جو ہے وہ پڑھائی جائے، اور آپ لوگوں کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے کہ بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے اور سمجھنا آسان فرمائے. بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے، اور اس عربی گرامر کے ذریعے قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ آسان بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.